بانجے کو سہاگ رات منانا سکھائی۔ میرے بانجے کاشف کی شادی تھی جس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہے، میں بھی بہت ماڈرن تھی۔ میں شادی سے 10 دن پہلے ان کے گھر چلی گئی۔ مجھے کچھ کپڑے بازار سے خریدنے تھے تو میں اس کے ساتھ جا کر وہ کپڑے لے کر آئی۔ اس نے کہا خالہ یہ مجھے کپڑے پہن کر دکھائیں۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب شاپنگ کرنے باہر گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں جا کر چینج کرنے لگی وہ اوپر سے آ گیا اور کہنے لگا خالہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کام کرنا سکھا دیں۔ میں نے پہلے اسے روکا، پھر اس کی فرمائش پر میں نے اس کو کام کرنا سکھا دیا۔ میرا نام کلثوم ہے، میری عمر 35 سال ہے۔ میرا تعلق لاہور کے ایک علاقے سے ہے۔ میں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم لوگ 2 بہنیں تھیں۔ میری دوسری بہن مجھ سے بہت بڑی تھی اور وہ بھی میری طرح ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کی شادی بہت جلدی ہو گئی تھی اور اس کے بچے بھی ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بہت بڑی دکھنے لگی تھی، جبکہ اب مجھے یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں بھی شادی کے بعد اس طرح موٹی نہ ہو جاؤں۔ لیکن میں اپنا بہت خیال کرتی تھی اور شادی سے پہلے میں طرح طرح کی ورزش کرتی تھی تاکہ میں جوان نظر آؤں۔ ہمارے خاندان میں پڑھائی کا کوئی رواج نہیں تھا، اس وجہ سے لڑکی کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی تاکہ وہ گھر سنبھال سکے۔ مجھے بھی یہی پتا تھا کہ میری بھی جلدی شادی ہو جائے گی۔ یہ صرف لڑکی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میری امی نے جلدی ہی میری بھی شادی کر دی تھی۔ میرا شوہر کافی اچھا تھا اور وہ مجھے کسی قسم پر کوئی پابندی نہیں لگاتا تھا۔ اسے میرا فیشن کرنا بہت پسند تھا، اس وجہ سے میں ان کے سامنے طرح طرح کا فیشن کرتی تھی اور ان کو لبھاتی تھی۔ وہ بھی بہت خوش ہوتے تھے اور آفس سے آنے کے بعد مجھے دیکھ کر ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اس طرح ہم لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو بہت عرصہ گزر گیا تھا اور ہم لوگ بغیر اولاد کے ہی ایک دوسرے میں مگن رہتے تھے۔ میری بہن کا ایک بیٹا تھا جو کافی جوان اور خوبصورت تھا۔ میں چھوٹی سی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور اس کے ساتھ بہت کھیلتی تھی اور اسے پیار کرتی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہو چکا تھا اور ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ میری بہن کو بھی اس بات کی تسلی ہوتی تھی کہ مجھے اب اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں بھی خوش تھی، میرا بانجا بڑا ہوتا گیا اور اب جوان ہو گیا تھا، لیکن میں بھی اس کے ساتھ بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ اپنا بچہ ہی سمجھتی تھی۔ اسے یہ بھی کہتی تھی کہ اگر اسے کسی چیز سے پوچھنا ہو یا پھر کسی چیز کی کمی ہو تو وہ بلا جھجک مجھ سے مانگ سکتا ہے یا پھر پوچھ سکتا ہے۔ وہ بھی کہتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ پورے 20 سال کا ہو گیا تھا اور ہمارے خاندان میں لڑکوں کی بھی اسی عمر میں شادی ہو جاتی تھی، اس لیے میری بہن نے اس کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ اس نے اپنا رشتہ پکا ہونے کا سنا تو شاک ہوا تھا۔ وہ سب سے کہنے لگا کہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے اور اس سب کے لیے تیار نہیں ہے، پر میری بہن اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ لڑکی کافی سمجھدار ہے اور ان کی اچھی بن جائے گی، اس وجہ سے شادی جلدی کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ میں نے یہ خبر سنی تو کافی شاک ہو گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری کاشف سے شادی ہے، جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ لیکن یہ بات سچ تھی۔ میں نے کاشف کو مبارکباد دی تو وہ اداس تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور لڑکی کے بارے میں اس سے اتنا نالج بھی نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن اس کی خالہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بات نہ کی۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ مجھے آج کل کے فیشن کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، اس وجہ سے میں ان کے گھر جلدی چلی جاؤں تاکہ شادی کی خریداری میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ میری بہن نے مجھے بلایا ہے اور شادی کے 10 دن پہلے ہی اس کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ پہلے تو میں نے کاشف کو مبارکباد دی اور اسے سمجھایا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح ہم سب اس کی شاپنگ کا آغاز کیا۔ ایک دن میری بہن کی طبیعت بہت ہی خراب تھی، اس کے سر میں درد تھا اور اس دن ہم نے لڑکی کے لیے کچھ اسپیشل شاپنگ کرنی تھی۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اپنے ساتھ کاشف کو ہی لے جاؤں اور ساری چیزیں اس کی پسند کی خرید لوں۔ میں اس کی بات پر حیران تھی کہ کاشف کو ان سب چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتا، اس لیے وہ میرے ساتھ جا کر کیا کرے گا، پر میری بہن نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔
وہ مجبوری میں مجھے کاشف کو لے کر جانا پڑا اور اس دکان کو دیکھ کر شاک ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میں اب اس کے لیے پوچھنے لگی تھی کہ اسے کیا چیز پسند ہے، پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں نے اس کے ہونے والی بیوی کی سائرہ کے سامنے کپڑے خرید لیے تھے، وہ سبھی کاشف کی پسند تھی۔ کاشف مجھے سارے راستے پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی پریشانی سمجھ رہی تھی، لیکن اسے کیا جواب دیتی، بس یہی سوچنے لگی تھی کہ ایک دفعہ اس کی شادی ہو گئی تو اسے سب سمجھ لگ جائے گی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو میری بہن سو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے روم کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں شاک ہو گئی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک کاشف باہر کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اتنی رات کو وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ اسے کافی فکر ہے کہ وہ کپڑے اس کی بیوی پر کیسے لگیں گے۔ میں بھی اس کی بات سمجھ گئی تھی اور کہنے لگی کہ اچھے لگیں گے، وہ سارے کپڑے اس کی پسند کے ہیں، وہ اس کی بیوی پر۔ کاشف کو بھی اچھے لگنے لگے تھے، لیکن وہ کہنے لگا کہ اس نے آج تک وہ کپڑے نہیں دیکھے ہیں، یہ کپڑے کس کام کے ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات پر شاک ہو گئی تھی کہ میرے بانجے کو اس بات کا بھی نہیں پتا۔ اب میں نے اس لیے اسے پریشان تھی کہ نہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ کپڑے اس کی بیوی اس کے سامنے ہی پہنے گی اور اس کو پہنتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اسے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہوگا، اس لیے ان کے کپڑوں کو تبدیل کر لینا چاہیے اور ان کی جگہ کوئی اور چیز لے لینی چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ جب اسے ایک آئیڈیا آیا تھا، وہ کہنے لگا تھا کہ اگر میں اسے وہ کپڑے پہن کر دکھا دوں تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسے کیسے لگیں گے۔ میں اس کی بات سن کر تیار ہو گئی تھی کہ یہ صحیح طریقہ ہے، پر وہ کپڑے مجھے کافی تنگ ہونے تھے کیونکہ وہ میری فٹنگ کے بالکل نہیں تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے وہ کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی تھی اور کپڑے سچ میں فٹ تھے۔ جب ہی مجھے کافی دیر لگ گئی تھی، کاشف بھی باہر میرا انتظار کرتے ہوئے تھک گیا تھا۔ جب ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا اور میں اس کے سامنے ان کپڑوں میں کھڑی تھی تو وہ بھی شاک ہو گیا تھا، کیونکہ میں اس قسم کے کپڑوں میں کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور وہ مجھ سے کہنے لگا تھا کہ میں ایسے ہی باہر نکل آؤں۔ میں نے اس بات مان لی تھی اور وہ خوش ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی بھی بالکل اچھی لگے گی، لیکن کہنے لگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور اسے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کے بعد اسے وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو اس کے دوستوں نے بتایا ہوگا۔ وہ میری بات پر ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میرے دوستوں نے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ کاشف کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مجھے کام سمجھا دیں۔ میں نے سوچا کہ اسے کیسے کام سمجھاؤں۔ میں نے اسے جلدی سے بتا دیا کہ اس کے بعد اسے کیا کرنا ہوگا، پر وہ کہنے لگا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اسے وہ زیادہ تفصیل سے بتانا شروع کر دیا اور اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ مجھے یہ سب کرتے دیکھ کر شاک ہو گیا تھا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہونے لگی تھی اور وہ میرا ساتھ دینے لگا تھا۔ میں نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کس طرح سے کام کرنا ہے، لیکن وہ کچھ ہی وقت کے بعد تھک گیا تھا اور سو گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد اسے اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اسے سب کا کسی کا بھی علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی میری بات سمجھ گیا تھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی بہت مدد کی ہے اور اب اس کام کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اب اس کی شادی بہت قریب آ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا اور اس کی بیوی کو گھر لے آئے تھے۔ وہ کافی خوش تھا، وہ بہت بے صبری سے انتظار کرنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اتنی جلدی کیوں ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے وہ سب کچھ تفصیل سے بتائے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اس نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کاشف سے بھی میری بات ہوتی رہتی تھی اور وہ آج بھی مجھ سے ساری بات شیئر کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ اس کی بیوی میں وہ بات نہیں ہے جو مجھ میں ہے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو جایا کرتی تھی۔